پاکستان کرکٹ ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلے کے لیے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کل وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف آئی سی سی کے نامناسب رویے پر ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا امکان بھی زیر بحث ہے۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں ٹیم بھیجنے کا فیصلہ وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد ہوگا۔ آئی سی سی کے دوہرے معیار کو مسترد کرتے ہیں، ہم نے کرکٹ کے سنہری اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنگلہ دیش کی حمایت کی۔ کھلاڑیوں سے گفتگو میں کہا، حکومت جو فیصلہ کرے گی اس پر منوعن عمل کریں گے۔ سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں، سب کو کرکٹ کے اصولوں پر چلنا چاہیے۔ ہمارے کھلاڑی باصلاحیت اور ہر لحاظ سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ کسی بھی میدان میں کامیابی ٹیم ورک سے حاصل ہوتی ہے۔ آئی سی سی کے بنگلہ دیش کے تسلیم کرنے سے انکار پر سابق کپتان شاہد آفریدی مایوس۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، بطور سابق بین الاقوامی کرکٹر آج کی آئی سی سی کی عدم مطابقت پر سخت مایوس ہوں۔ سابق کپتان اور ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف کی آئی سی سی پر کڑی تنقید، کہا کہ سیکورٹی خدشات حل نہ ہونے پر کرکٹ سے محبت کرنے والی قوم بنگلہ دیش کو کرکٹ سے محروم دیکھنا انتہائی افسوسناک ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان، سلمان علی آغا کپتانی کریں گے۔ صاحبزادہ فرحان، شاداب خان، شاہین آفریدی، عثمان طارق، فہیم اشرف، خواجہ نافع، سلمان مرزا، بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز شامل۔ شاداب خان، سائم ایوب، نسیم شاہ اسکواڈ کا حصہ۔ محمد رضوان ڈراپ، عثمان خان بطور وکٹ کیپر شامل۔ میگا ایونٹ 7 فروری سے 8 مارچ تک جاری رہے گا۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ بی سی بی نے T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش ٹیم کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کرنے کا آئی سی سی کا فیصلہ قبول کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بی سی بی کی جانب سے تنازع کو اب طول نہ دینے کا امکان ہے۔ آئی سی سی کے فیصلے کے بعد بی سی بی کا ہنگامی اجلاس، معاملے سے متعلق مختلف امور پر غور کیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی اسپانسر 3 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی میں فتنال ہندوستان سے تعلق رکھنے والا لوکل کمانڈر فاروق عرف سورو بھی مارا گیا۔ دہشت گرد عدیل اور وسیم بھی جہنم واصل۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ علاقے میں بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ڈی آئی خان میں شادی کی تقریب میں خودکش حملہ کرنے والا دہشت گرد افغانی نکلا۔ حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں خودکش بمبار 21 سالہ عبد الرحمان کو سفید چادر اوڑھے پنڈال میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بمبار پنڈال چھوڑ کر کمرے کی جانب گیا جہاں اکابرین موجود تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دھماکے سے خود کو اڑا لیا۔ دھماکے میں 5 افراد شہید ہوئے، کمرے کی چھت منہدم ہو گئی۔ معرکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ عظیم کامیابی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پی ٹی آئی نے انتشار اور فساد کی سیاست کو فروغ دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین پالیسیوں کی بدولت پاکستان کو دنیا میں کامیابیاں ملی۔ پی ٹی آئی حکومت خزانہ خالی چھوڑ کر گئی تھی، حکومت نے دیوالیہ ہوتے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ 2 سال میں ملک کی معیشت مستحکم ہو چکی ہے۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق دہلی کالونی کے ایک ہی خاندان کے 4 افراد سپرد خاک۔ ایک ہی گھر سے 4 جنازے اٹھنے پر فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ نماز جنازہ میں فاروق ستار، عامر فاروق، شبیر قائم خانی، نجمی عالم سمیت اہل علاقہ کی شرکت۔ سکھر کے رہائشی محمد اطہر شیخ کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا۔ عزیز و اقارب علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ محمد اطہر خریداری کے لیے گل پلازا گئے تھے، شعلوں کی لپیٹ میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔
NQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے سانحہ گل پلازہ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ واقعے میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا آزاد اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، نیب، انٹیلیجنس سمیت تمام متعلقہ اداروں کو تحقیقات میں شامل کیا جائے۔ سانحہ گل پلازہ نے شہر کے رہنے والوں کے دل دہلا دیے، جو کچھ وہاں ہوا اس پر سیاست نہیں کر رہے۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری کی میڈیا سے گفتگو، کہا 47 سال پہلے ہونے والی لیز نکال لی لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا آگ کیسے لگی۔ اس شہر کے رہنے والے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مقصد یہ ہے مٹی ڈالو، دوسرے سانحے کا انتظار کرو۔ جائے وقوع پر کھڑے ہو کر ریسکیو عملے سے بریفنگ لینا اور یہ کہنا کہ ریسکیو کا کام نہیں ہو رہا تھا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہتی ہے گورنر صاحب آپ کا کام صرف ہیڈ لائنز میں آنا اور اپنی تشہیر کرنا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں خون جما دینے والی سردی، کئی فٹ برف پڑنے سے آمد و رفت شدید متاثر، نظام زندگی مفلوج، وادی کاغان میں سیاحوں کا داخلہ ممنوع، دیر بالا، کمراٹ، لواری ٹنل، باجوڑ میں بھی برفباری سے راستے بند، چلاس اور اپر کوہستان میں برفباری، لینڈ سلائیڈنگ، شارع قراقرم مختلف مقامات پر بند، خیبر اور شانگلہ ٹاپ میں برفباری کے باعث سیاح پھنس گئے، بلوچستان میں شدید ٹھنڈ، لائنوں میں پانی جم گیا، مختلف علاقوں میں شہریوں کو پانی کی قلت کا سامنا، سیاحوں کی زیارت جانے پر پابندی عائد، کراچی، کوئٹہ کی یخبستہ ہواؤں سے شدید متاثر، پارہ سنگل ڈیجٹ میں برقرار۔ برف باری سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری، وادی تیرہ میں برف میں پھنسنے والی متعدد گاڑیوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا۔ وادی نیلم سمیت آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری، گلگت بلتستان میں متعدد گاڑیاں پھنس گئیں، پاک فوج نے 32 مسافروں کو ریسکیو کر لیا۔ عباس پور میں فوج، سول انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کا مشترکہ ریسکیو آپریشن، محصور 77 شہری محفوظ مقامات پر منتقل، متاثرہ خاندانوں کو کھانا، کمبل اور ہنگامی طبی امداد سمیت اشیاء ضرورت بھی فراہم۔ وادی تیرہ کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کی خبروں پر حکومت کا نوٹس، وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران کسی قسم کی آبادی کی منتقلی یا ہجرت کی نہ ضرورت ہے، نہ ہی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ دعوے بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے کے عوام کی بہتری پر توجہ دے، علاقے سے انخلا کو فوج سے جوڑنا غلط بیانی ہے، علاقے کو خالی کرانے سے متعلق غلط خبر چلائی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا صوبائی حکومت خیبر پختونخوا شہریوں کے لیے فورینزک لیب بنائے، حکومت نے وادی تیرہ سے متعلق پروپیگنڈے کا سختی سے نوٹس لیا ہے، رضاکارانہ طور پر احتجاج کرنے والوں کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ آزادی اظہار ہر فرد کا حق ہے، غیر قانونی سرگرمیاں قابل قبول نہیں، پی ٹی اے نے صارفین کو خبردار کر دیا۔ اعلامیے میں کہا مذاہب، رسالت اور مقدس شخصیات کی توہین قابل گرفت جرم ہے، قومی اداروں کے خلاف نفرت انگیز اور جھوٹا پروپیگنڈا، جعلی خبروں کی تشہیر قانونی کارروائی کے دائرے میں آتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے قونصل جنرل جاؤ شیرین کی ملاقات، قونصل جنرل نے پاک چین تعلقات کے فروغ میں محسن نقوی کے گراں قدر کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے کہا جلد چین کا دورہ کروں گا۔ پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی، بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق امریکہ کا اتحادی سمجھا جانے والا بھارت اب 50% امریکی ٹیرف اور صدارتی دورے سے محرومی کا شکار ہے۔ پاکستان نے اسٹریٹجک سمجھداری سے خود کو دوبارہ امریکہ کا قابل اعتماد شراکت دار ثابت کر دیا۔
بھارتی فوج کے ہاتھوں معصوم کشمیریوں کی نسل کشی، ہندوواڑہ قتل عام کو 36 سال مکمل۔ 25 جنوری 1990 میں قابض فورسز کی جانب سے پرامن مظاہرے میں شریک کشمیریوں کو خون میں نہلایا۔ اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 21 بے گناہ کشمیری شہید اور 75 سے زائد زخمی ہوئے۔ بھارت کی منافقانہ نام نہاد خود مختار خارجہ پالیسی بے نقاب۔ امریکی ٹیرف پابندی کے بعد بھارت نے روسی تیل کی خریداری کم کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی تصدیق، کہا بھارتی ریفائنریز کی روسی تیل کی درآمد میں کمی امریکی پالیسی کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، 8 افراد ہلاک، درجنوں ملبے تلے دب گئے، متعدد دیہات متاثر، گھروں کو نقصان، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، زمین غیر مستحکم ہونے کے باعث ریسکیو کام میں مشکلات کا سامنا۔ سندھ میں شدید سردی کی لہر، حکومت سندھ کا اسکولوں کے اوقات کار میں توسیع برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں کے نئے اوقات 4 فروری تک برقرار۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں پر نوٹیفیکیشن لاگو ہوگا۔ اور جہلم میں مقبرہ خیر النساء کی خوبصورت عمارت عجوبے سے کم نہیں، صدیاں گزرنے کے بعد بھی مقبرہ اصلی حالت میں قائم و دائم۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔